اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے۔ آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی مثال رہی 30 اکتوبر کو مینار پاکستان میں ایک فقید المثال اجتماع اور جلسہ ہو۔ میاں نواز شریف کے مقدمات میں فیصلے ان کے حق میں میرٹ پہ ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین کو برقرار رکھنے، آئین کے تحفظ کرنے، آئین کا دفاع کرنے کی قسم اٹھائی اور وہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ جسٹس عطا بندیال صاحب کل ریٹائر ہو گئے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پارلیمانی ڈیموکریسی میں پارلیمان کی سپریمیسی کو تسلیم کریں گے یا پھر جس طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو سسپینڈ کر کے یا پھر ریویو اینڈ آرڈر اینڈ ججمنٹ والے قانون کو سکریپ کر کے یا پھر نیب ترامیم کو بالکل کال عدم کرا کے جس طرح جسٹس عطا بندیال صاحب کسی شرمندگی سے بچے، کیا وہ کورس آف ایکشن استعمال کیا جائے گا؟ ویسے دنیا یہی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آواز بھی بھر جاتی ہے، آواز بھرا جاتی ہے۔ سیاسی نوعیت کے کیسز ضرور آتے رہیں گے سپریم کورٹ میں، کیونکہ آج عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اب سے تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید احمد گرفتار ہو گئے۔ یقیناً یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو جب واپسی ہوگی تو پھر بھی عدالتوں ہی کے معاملات ہوں گے، یا 9 مئی کے فوج پر جو حملہ آور ہیں ان کے معاملات جب آگے بڑھیں گے وہ بھی عدالتوں کے معاملات ہوں گے۔ ہم نے آج کا یہ پروگرام انہی امور پر مرتب کیا ہے اور سینئر قانون دان آج ہمارے روبرو ہیں، بڑے عرصے کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب، یہاں اسلام آباد میں کابینہ کا حصہ تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمیں ناظرین اسٹوڈیو میں ہمارے روبرو ہیں جناب عابد زبیری صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ جناب امان اللہ کنرانی صاحب آج کل بلوچستان کے لا منسٹر ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور ساتھ ساتھ سینیٹر بھی رہے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو وہ دور بیٹھے ہیں، میں ذرا ان سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب سے۔ یہ فرمائیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج چیف جسٹس بنے، وہ پروربیلی جیسے کہا جاتا ہے کہ آگ کا دریا عبور کر کے آئے یا پل صراط عبور کر کے آئے، لیکن ان کی آج حلف برداری میں نے دیکھا صدر پاکستان وہاں پر موجود تھے، نگران وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے، سپریم کورٹ کے سارے ججز حضرات وہاں پر موجود تھے، آرمی چیف وہاں پر موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر موجود تھے، نگران کابینہ کے لوگ تھے۔ تو یہ جو ایک تقسیم کا تاثر تھا، آج تو رضا حیات حراج صاحب وہ زائل ہوتا ہوا مجھے تو نظر آیا، مجھے تو سب اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کتنا حوصلہ افزا آغاز ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ جی السلام علیکم پراچا صاحب، بہت مہربانی اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر جو پاکستان میں جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ میں کچھ ڈیوائیڈ ہے یا تقسیم ہے یا ججز کے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی اختلافات آ رہے تھے، ہم نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی بارہا کوشش کی، لیکن باہر کیف ہر ایک کی ایک پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے، میرے نزدیک یہ چیز نہیں تھی۔ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی ٹینیور میں، جس میں ان کے اوپر ایک ریفرنس بنایا گیا پچھلی حکومت میں جو کہ انتہائی انڈیزائریبل تھا۔
تو اس کی وجہ سے یہ تاثر کو ذرا تقویت ملی کہ شاید کوئی تقسیم ہے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ آئین کی فتح ہوئی, قانون کی فتح ہوئی. وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کل تک اس میں ان پہ ایک الزام لگایا گیا تھا, وہ الزام بھی ختم ہوا, اور آج انہوں نے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے آئین کی پاسداری کا, آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم نہیں, اور فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ہماری ایک نیک تمنائیں ہیں, اور یہ توقعات ہیں کہ جو ان کے بارے میں پاکستان کی عوام ایک توقع رکھتی ہے وہ اس پہ پورا اترنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. انصاف فقط ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اگر ایک فریق پابند سلاسل ہے تو دوسرا اگر وہ بھی اس سے زیادہ گنہگار ہے تو اس کو بھی پابند سلاسل ہونا چاہیے. احتساب اگر ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوسری جماعت کے ساتھ بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ جو آج آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی, راجہ صاحب میں اس کو بڑا سمبولک دیکھتا ہوں کہ چیف جسٹس سب کے ہیں, پورے پاکستان کے ہیں, پوری پاکستان کے آئین مقننہ کے ہیں, پورے پاکستان کی ایگزیکٹو کے ہیں, پورے پاکستان کی اداروں کے ہیں, جوڈیشری کے ہیں. تو آج ان کی حلف برداری میں تمام لوگ اکٹھے تھے, تمام اکٹھے تھے. بڑی اچھی بات آپ نے کی, تمام لوگ اکٹھے تھے. ادھر رکیے گا پلیز. عابد زبیری صاحب آئین کی وہ فتح قرار دے رہے ہیں, اور میرا پھر سوال بھی اسی حوالے سے بنتا ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا, آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ تاثر بنا کہ شاید اب آئی ایس آئی ان کو کبھی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دے گی. یہ بڑا عام تاثر تھا. آج اسپیشلی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب تشریف لائے, وہ نہیں آتے ایسے کسی ایسے فنکشن پہ. تو یہ کتنا بڑا میسج ہے آئی ایس آئی کی طرف سے کہ ہم آئین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں, جو پاکستان کا آئین کہتا ہے ہمیں تسلیم ہے وہ ہر چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہم موجود تھے اور جو ہماری افواج پاکستان ہے یا مقننہ ہے, یہ سب آئین کی پاسداری اور دفاع کا حلف اٹھاتے ہیں. تو ویسے ہی وہ آئین کے نیچے ہیں, تو اس میں ان کے آنے سے یا نہ آنے سے کوئی امپریشن میں تو نہیں سمجھتا کوئی جائے گا, کیونکہ آئین کی پاسداری آپ کو بھی سب کو, جتنی چیف جسٹس صاحب کو اور ججوں کو کرنی ہے اتنی ہی ان کو کرنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی میسج جائے گا. لیکن ہاں, آپ نے جو دھرنا کیس کی بات کی, آپ کے فیض آباد دھرنا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ریفرنس بنا ان کے خلاف, جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف, جس کو بدنیتی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ بدنیتی پہ مبنی تھا. تو وہ اس وقت جو وہ تھا, ایک تاثر تھا کہ جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے, اور 2023 جو الیکشن کا سال ہونا تھا تو وہ اس وقت وہ چیف جسٹس ہوں گے, تو وہ نہیں چاہتے تھے. اس امپریشن کی بات کر رہا ہوں, تاثر یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت نے, جیسے وقت اللہ میاں کہتا ہے کہ میں انسانوں کے حالات بدلتا رہتا ہوں, حالات بدلے سب کے. آج ماشاء اللہ سے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا, عہدہ سنبھالا, اور آپ دیکھیں جو لوگ جو امپریشن تھا کہ ان کے خلاف تھے, آج سب وہاں موجود تھے, ان کی حلف برداری میں سب موجود تھے. امان اللہ کنرانی صاحب, میں اسی امپریشن کی میسیجنگ کی بات کر رہا ہوں. ایک اور بھی چیز وہاں مجھے بڑی اپیل کی یا بڑی مجھے نظر آئی پرومیننٹلی, کہ کچھ ججز حضرات وہاں موجود تھے جو طلبیاں بھی کرتے رہے سرینا صاحبہ کی, ان کی مسز کی. جب وہ حلف لے رہے تھے تو سرینا صاحبہ اوپر آئیں اسٹیج پہ, اور وہ بالکل ان کی موجودگی میں حلف اٹھایا. یہ کیا میسج تھا؟ آپ تو خود بھی بلوچستان سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا, میں نے دیکھا. تو اس کے بعد جو فیڈ بیک آیا, جو ظاہر بات ہے اس وقت فوری طور انسان نہیں سوچ سکتا ہے, مختلف باتیں سامنے جاتی ہیں. مگر اب تو مجھے سامنے جو باتیں نظر آئیں, یہ بہت بڑا سمبالک ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمیشہ جو خواتین ہیں, خاص طور جو پڑھی لکھی خواتین ہیں یا زیرک خواتین ہیں جن کے ذہن اور سوچ صاف ہیں, تو ان کو ہمیشہ اقتدار کے اندر بھی, انصاف کے اندر بھی ان کو وزن دیا جاتا ہے. کئی لوگوں نے کئی بادشاہوں کا حوالہ دیا فلانے کے پیچھے, ابھی بلکہ آپ دنیا بھر میں دیکھیں
جتنے بھی جاتے ہیں سربراہان مملکت حلف اٹھاتے ہیں ان کی بیگم ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر آپ نے ٹی وی اسکرین پہ دیکھا تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں. پھر دوسرا میں نے اپریسیشن دیکھا ہے خواتین کی طرف سے، خصوصاً شیری رحمان کی طرف سے، کہ یہ جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہوتا ہے آج فتح ہوئی ہے خواتین کی، کہ ان کو بھی وہاں کھڑا کر کے سمبالک جو ہے ایک پرسپیکٹیو سمبالک میں تھوڑا میں اس کا بڑے میں اس کو براڈر سینس میں دیکھ رہا ہوں. ان کی پیشیاں ہوتی رہیں، ان کے کیسز کھلے، میں بات کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تھوڑا سا میں اس کو فیل بنا رہا ہوں آگے. تو میں اس کا پازیٹیو پہلو تو یہی ہے کہ جینڈر کا، کہ بھئی خاتون کو جو گھریلو خاتون ہے مگر انہوں نے آ کے جس طرح چیزوں کو فیس کیا، جس طرح اپنے والد کے کینسر کے مریض تھے والد، ان کو چھوڑ کر عدالتوں میں پیش ہوئی. حقیقت یہ قاضی صاحب انفارملی بھی یہی بتاتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اذیت میری بیگم نے اٹھائی ہے. خاص طور پر کہتے رہے کیونکہ ان کے والد کا ڈیتھ بیڈ پہ تھے، تب بھی جو ہے ان کو کہا گیا جی نہیں آپ آڈیو ویڈیو پہ آ جائیں ہم سے بات کریں، پھر کہا کہ جی آپ کورٹ میں آ جائیں. اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو رویہ تھا، میں سمجھ آج جس دن وہ بنتا تھا اس کی ہیلنگ ہو جاتی اس کی بھی، اور ان لوگوں کو میسیج جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. فَاتْبِرُوا یا اولو الابصار، یہ ساری چیزیں قرآن شریف کی ہیں اور آج وہ بینی ثابت ہوئی ہیں کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں ایسے ضروری نہیں کہ ایسا ہو. اور پھر جنہوں نے ریفرنس بنایا، خاص طور پر قاضی صاحب، مجھے اجازت دیں گے زبیری صاحب، قاضی صاحب کے ذات کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. اس ریفرنس میں بھی الزام یہ تھا کہ محترمہ سرینا صاحبہ نے اپنے بچوں کے لیے ان کے نام پر تھیں، انہوں نے یہ ارینج کیا وہاں پر جو بھی الزام تھا فلیٹس کا. وہ باقی قانونی آئینی باتیں تو کورٹس میں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس نے ریفرنس بنایا محترمہ سرینا صاحبہ خلاف بنایا، آج سرینا صاحبہ ان کے برابر میں کھڑے ہو کر اپنے شوہر کو حلف کو وٹنس کر رہی ہیں. وٹنس کر رہی تھی نا، حلف تو نہیں اٹھا رہی تھی، وٹنس کر رہی ہے ان کے برابر میں جنہوں نے کہا تھا نہیں آپ ملزم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو، میں ابھی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کو جو ہے ایک لحاظ سے دکھا دیا اس دنیا کے اندر کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے، حضرت مریم سے اولاد پیدا کی ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. آج اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مناظر وہ معجزے کر دیے جو زندگی کے ماضی میں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ناممکنات میں سے. میں آپ سے شروع کر دوں گا، مجھے اگر اجازت دیں میں بریک لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، یہ کل ڈوبتے سورج کی بات کی گئی، کچھ لیگیسی بھی ہے انہی کیسز کے حوالے سے، میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، تمام معزز مہمانوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. امان اللہ کنرانی صاحب، بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ روز ریٹائر ہو گئے سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب، لیکن جب وہ نیب ترامیم کا کیس سن رہے تھے تو انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ اگر میں نے فیصلہ نہیں کیا تو مجھے شرمندگی ہوگی. پھر وہ تقریر کر گئے، کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی وہ میں تو ڈوبتا سورج ہوں، اور ان کی آواز بھرا گئی. یہ کیوں اتنا جذباتی ٹچ آ گیا؟ ٹچ تو بڑے آتے ہیں پاکستان میں، اسلامی ٹچ. ٹچ می ناٹ پیوتر، اب کوئی پیوتر نہیں، یہ اچھی بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ڈیو اپالوجی بندیال صاحب شخصی لحاظ سے بہت ہی نفیس انسان تھے، میں پرسنلی اس پر کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ باعث ہو گئے تھے بہت زیادہ. زبیری صاحب کو شکایت ہوگی مگر یہ میری رائے ہے، اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. انتہائی حد تک جو ہے وہ انہوں نے اپنا کہتا ہے نا پلڑا ایک طرف ڈال دیا تھا، اس لیے جذباتی ہو رہے تھے. جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، جو ان کی امیدیں تھیں معذرت کے ساتھ، اب میں اس کو انگریزی کی باتوں میں اگر ڈیزائن کی بات کروں، وہ لفظ ذرا سخت ہے، وہ زبیری صاحب سمجھیے کون سا ڈیزائن ہوتا ہے، وہ لفظ ذرا سخت ہے، اس وقت مناسب نہیں ہے. ان عزائم میں اردو میں بھی کچھ کہتے ہو کون سے عزائم جو ہوتے ہیں، وہ عزائم ان کے پورے نہیں ہوئے، اس لیے ان کو شرمندگی اس بات کی تھی. اور آخر میں وہ چاہتا تھا کہ شاید میں یہ کر جاؤں تو مجھے واہ واہ ہوگی. نہیں شرمندگی تو نہیں، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، مگر میں گزارش ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس معیار کو، آئین کو، قانون کو ایک لحاظ سے پس پش ڈالا ہے، اس لیے کہ 184(3) کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کے بارے میں آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 29 مارچ 2023 کو PLD 2023 سپریم کورٹ
387 میں رپورٹڈ ہے، یہ ججمنٹ دیا SMC نمبر 4 آف 2022 میں کہ آئندہ سے 1843 کی کارروائی نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ کارروائی جاری رکھی اور فیصلہ دیا. اس کو پتہ تھا کہ اس کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر ہے. میں ابھی بحث میں نہیں جا رہا ہوں اس ریسٹریننگ آرڈر کے بارے میں، زبیری صاحب کے پاس بھی دلائل ہوں گے قانونی، مگر یہ بھی حقیقت ہے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ بغیر ریویو کے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، چاہے 3 کے مقابلے میں 10 جج بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے، رولز آف بزنس میں بھی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ اس کا حشر کیا ہونا ہے. میں ابھی پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر پریکٹس آف پروسیجر لا آنے کے بعد اس وقت بھی قاضی صاحب کا موقف یہی تھا اور سارے ججوں کا یہی تھا. بار بار منصور علی شاہ یہ کہہ رہے تھے، طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک لا آ گیا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، تو اس کی روشنی میں کیسز کا فیصلہ کریں، آپ اسٹے وغیرہ ختم کریں یا اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ لامال ہے اس کے ریپرکشنز ہوں گی. اگر وہ ڈسمس ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی جو چیزیں جہاں کھڑی تھیں وہاں رہیں گی. تو لامال اگر کل یہ اسٹے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس دوران میں جتنے کارروائیں ہوئی 1843 کی وہ دھڑام سے گر جائیں گی. نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ویسے کل یہ فکس ہوا ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے جو سسپینڈ ہوا تھا، کل صبح 9 بجے لگنے، اگر یہ قانون بحال ہو جاتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جتنے فیصلے سب جو ایبینیشو وائٹ ہو جائیں گے. اچھا ادھر رکیے گا، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کی. بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب، میں آپ چونکہ پولیٹیشین ہیں، آپ منسٹر رہے ہیں، یہ جو پارلیمان کے جتنے قوانین آئے میکسیمم وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا سسپینڈ ہو گیا، آرڈر اینڈ ججمنٹ ریویو والا وہ سکریپ ہو گیا، نیب ترامیم پارلیمان نے کی وہ سکریپ ہو گئیں. تو پارلیمان کی سپریمیسی کو چیلنج کیا گیا، اس کو ٹریمپل کیا گیا، اس کو روندا گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں ایگزیکٹلی یہی لکھا کہ یہ کیس ترامیم کا نہیں ہے، نیب ہے یا نہیں ہے، کیس پارلیمان کی سپریمیسی کو تسلیم کرنے کا ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے، آپ کو پارلیمان کی سپریمیسی نظر آتی ہے؟ جب آپ وزیر تھے اس وقت بھی چیلنج کیا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں، تو روزانہ سو موٹو ہوتا تھا، ثاقب نثار جو کچھ کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے. اب کیا ہوگا؟ راجہ صاحب مجھے 2 منٹ دیجیے گا، یہ بڑا اہم سوال کیا ہے اور اس پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک انتہائی آنریبل آدمی تھے اور پاکستان کے چند ججز میں سے وہ ایک ہیں جو BA کولمبیا تھے، ایچسن کالج کے کلر ہولڈر تھے، کیمبرج سے لاء کیا اور بیرسٹر تھے اور ایک بہت ہی نفیس طبیعت کے انسان تھے. اب ان کے دل میں کیا وجوہات تھیں، کیا پریشرز تھے، کس نے پریشرز ڈالے تھے، وہ کیا معاملات تھے، یہ ان کے پاس ایک ایسا راز ہے جو اس کی گواہی وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں، جو میرے یہاں پہ آنریبل سینئر کولیگز یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ بندیال صاحب کا ایک بھی فیصلہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، الٹرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ایک ایسا راستہ نہیں تھا، الیکشن کی ڈیٹ دینا پڑنی تھی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے معروضی حالات، ایک چیز ہوتی ہے جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں اگر اسی بینچ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیڈ کر رہے ہوتے تو ان کا فیصلہ بھی عمر عطا بندیال صاحب جیسا ہوتا. اب آپ نے فرمایا کہ پارلیمان کی سپریمیسی کو ٹریمپل کیا گیا، اس کو بلڈوز کیا گیا. دیکھیے ایک ہے پاور آف جوڈیشل ریویو، اگر اور وہ ہمارے آئین میں موجود ہے. اگر کوئی قانون سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، اس کی اسپرٹ پاکستان کی شریعہ، قرآن پاک یا آئین کے ساتھ وہ کانفلکٹ کرتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کو الٹرا وائریس ڈکلیئر کر دے. اب میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں آج دن تک ہمارا کوئی وزیر خزانہ ملک سے بھاگا ہے بطور وزیر خزانہ؟ اور آپ کی قید کے اندر، جیلوں کے اندر کتنے قیدی ہیں جن کو میڈیکل لیو پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہو ایک ضمانت کے اوپر اور وہ 3 سال واپس نہ آئیں؟ کیا یہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پراچا صاحب کہ آپ کے لیے، میرے لیے ایک اور قانون ہے
اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے اور قانون ہے. اب یہ جو کہا گیا کہ 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر اس کو اسی بات کو سچ سمجھ لیا جائے تو پراچا صاحب 1 تولے کی چوری سونے کی چوری نہیں ہے. 1000 تولہ چوری کرو گے تو چوری ہے، ورنہ 1 تولے کی چوری نہیں ہے. اچھا آپ نے 10 لاکھ روپے کی کرپشن کر لی، وہ کرپشن نہیں ہے. کرپشن وہ ہے جو 50 کروڑ سے اوپر کی ہے. کیا یار یہ آپ لوگوں نے اس ملک کو کوئی بناناز ریپبلک بنا دی ہے؟ کوئی دوسرے یورپ ہو یا کوئی ترقی پذیر ممالک ہو ان کو فرشتے آ کے بنا گئے ہیں؟ یہی بنی نوع انسان ہی ہے، صرف نیت کی کمی ہے. خدا را ہم لوگ اس کو اپنے آپ کو اس وقت یہ چیز نہ دیکھیں کہ وہ جو چلا گیا ہم اس تاثر سے بھی باہر نکلیں. جو چلا گیا وہ بہت اچھا انسان تھا، جو آیا ہے وہ بھی بہت اچھا انسان ہے. ہم نے اپنے اداروں کی عزت کو کسی خاطر یہ اچھی بات کی آپ نے، اچھی بڑی اچھی بات کی آپ نے. اداروں کا اور ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اداروں کا احترام کرنا ہے. ادھر پلیز رکیے گا. ایک اور چیز عابد زبیری صاحب کہ مسلسل مطالبہ ہوتا رہا کہ آپ 1-2 کہا جاتا تھا کہ فیوریٹ ججز ہیں انہی کو ہر بینچ میں بٹھا لیا جاتا ہے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے. جسٹس عطا بندیال صاحب فل کورٹ سے ایوائڈ کرتے تھے، میں اتنا سیفلی کہہ سکتا ہوں. کل جو لگ رہا ہے کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر والا وہ فل کورٹ سے آغاز ہو رہا ہے، نئی کورٹ کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کورٹ کا فل کورٹ بینچ سے ہو رہا ہے. یہ کتنی آپ اہمیت کی چیز دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس پہ خود اس کی لیگیلٹی پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں بھی آن نوٹس ہوں ایز پریزیڈنٹ ان دیٹ کیس، تو اس پہ میں آپ سے اجتناب کروں گا اس سے. لیکن ہم تو رہنمائی کے لیے آپ کو اس لیے میں کہا اس کی میرٹس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ جو بات ہوگی وہ کل عدالت میں ہوگی. لیکن ایک بات جو میرے سینئر میرے بڑے بھائی نے کی کرنانی صاحب نے کہ یہ جی سارے کیسز اگر وہ کل اسٹے ویکیٹ ہو جاتا ہے اور سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، تو میرے خیال سے اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو آخر وہ سپریم کورٹ نے ہی فیصلے کیے ہیں، اور اگر وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے تو اسے وہ کورٹ نے تو فیصلے کیے ہیں اس نے کوئی. اور عموماً اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ لا صحیح بھی ہے تو عموماً جو کورٹس ہوتی ہے جو پچھلے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو سیو کرتی ہے کہ جی اگر وہ قانون کے حساب سے تو ان کو آپ دیکھیں ہر بہت سارے ایشوز آئے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز غلط تھی. اب جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہولڈ کیا کہ جی چیف جسٹس ہی نہیں ہو سکتے تھے پاکستان کے، لیکن ان کے جتنے ان کے فیصلے تھے ان کے ٹینیور میں اس کو کہا کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کیا. تو اگر یہ ہوگا تو اس طرح سے نہیں ہو جاتا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کل یہ اسٹے ویکیٹ ہو جائے گا تو یہ نیب کا کیس اور سارے کیسز گر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا یہ بات تو کہ انلیس کورٹ کوئی آرڈر کرتی ہے. تو یہ میں بات اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک امپریشن ہے. لیکن ہاں اگر کورٹ یہ بات کہتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں کہتی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سارے کیسز جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے جو بات کی بندیال صاحب کی، دیکھیے ہر انسان کے اپنا ہوتا ہے جو انہوں نے کوئی بھی دیکھیے میں ان کیسوں میں کچھ کیسوں میں خود بھی اس میں وکیل رہا ہوں. اب کون سے کوئی بھی چاہے جسٹس فائز عیسیٰ ہوتے یا کوئی بھی ہوتے، کون یہ بات اس ملک میں کہے گا کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. تو وہ فیصلہ ایک ہوا، اس میں جو بھی ڈیبیٹ ہوئی. آپ دیکھیے یہ کہنا کسی من پسند ججز بنائے، ان میں آپ دیکھیے جو ایون جو نیب کا جو بینچ تھی اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ تھے. اجازت دیں تو میں بریک لے لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، صرف پولیٹیکل کیسز ختم نہیں ہوئے، ابھی اور بھی آنے ہیں. میں ضرور مہمانوں کی رائے لوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم روبرو میں بات چیت کر رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، ان کے چیلنجز کیا ہیں؟ پولیٹیکل کیسز تو عابد زبیری صاحب اب بھی آئیں گے، میاں نواز شریف واپس آئیں گے، جیل جاتے ہیں، ان کو بیل ملتی ہے، رہائی ہوتی ہے. یہ سارے پالیٹکس ہیں جو پچھلی عدالتوں پہ ہم کہتے رہے کہ عام لوگوں کے کیس نہیں سنے جاتے، obsession ہے پولیٹیکل کیسز کی. تو یہ تو پھر سلسلہ چلتا رہے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا آپشنز ہوں گے؟ دیکھیے آپشن دیکھیں تو وہ تو اپنا خود فیصلہ کریں گے جب ایز چیف جسٹس. لیکن میں آپ بتاؤں پولیٹیکل کیس کیونکہ ہمارا جو کورٹ ہے سپریم کورٹ از آلسو از دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایز ویل. تو یہ سارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز تو آئیں گے، عام لوگوں کے کیسز بھی چلیں گے. عام لوگوں کے کیسز بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی کا کانسٹیٹیوشن وہ آپ مجھے پتہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل
کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ریٹ پٹیشن ہر وقت دائر ہو رہی ہوتی ہیں, اور 184(3) میں بھی دائر ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے پولیٹیکل ہو, لیکن جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کیسز وہ یہ ہوتے ہیں جس طرح کی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل ایشوز بڑے اس ملک کو جو فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ سارے کیسز آتے ہیں. یہ آئیں گے اور آتے رہیں گے, اور جب تک یہ عدالت قائم ہے اس وقت تک آئیں گے. کیونکہ دیکھیے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے مسائل جہاں حل ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں وہاں نہیں ہوتے. اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے وہ یہی آرگومنٹ دیتے تھے, وہ کہتے تھے لے جاؤ, میں نہیں سنا. لیکن اب دیکھیں نا, پوائنٹ از دیٹ کہ اب لیکن ایشو آ جاتا ہے کہ یہ آئیں گے یہ کیسز, اور دیکھیے کیونکہ آئین ہمارا جو کہتا ہے کہ جو تشریح کرنا یا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, یا وہ سارا صرف اور صرف اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. کنرانی صاحب, اسی طرح کا مثلا 9 مئی کے فوج پر حملے والے کیسز پڑے ہیں, وہ بھی عدالت میں آنے ہیں, تو وہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے؟ اتنا بڑا چیلنج بنتا ہے, اور اس طرح کے کیسز میں پھر لیبل بھی لگتے ہیں. دیکھیں جی, میرے نزدیک 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے یا واقعات ہوئے ہیں وہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے, اس کے پیچھے لا ول ٹیکس اون کورس, اور لا اپنا سر دا کوسچن آف ملٹری کوڈ, ٹرائل ان ملٹری کوڈ, وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ, وہ ملٹری ایکٹ, یہ قانون کی بات ہے نا. جی جی, تو قانون کی بات ہے, قانون کی سطح پر نیچے لیول پر طے ہو کر آئیں گے, ڈائریکٹ نہیں آئیں گے, یہ تو مسئلہ ہے. کیس پینڈنگ ہے سر, جیسے ملٹری کورٹس وغیرہ. اگر اس میں اس وقت یہی تو بات ہے, اس وقت انہی بینچز نے اس ملٹری کوڈ کے سویلین ڈسٹنکشن یہ ہے کہ وہ سول اداروں لوگ ہیں جنہوں نے سول جگہوں پر کوئی عمل کیا ہے کرمنل, تو ان کو ٹرائی نہیں کیا جائے گا. جو سپریم کورٹ کے سامنے کوسچن تھا یہ نہیں تھا, اس وقت سول جگہوں پر سول لوگوں کا تھا, ATA کے تحت ٹرائی ہو رہے تھے. یہاں پر یہ پہلی دفعہ ایشو ہوا ہے کہ ملٹری انسٹالیشن پر آ کے سویلین نے حملہ کیا ہے. تو یہ جو سویلین حملہ کرنے والے ہیں یہ اس سویلین سے مختلف ہیں جو پشاور میں ٹرائی ہو رہا تھا. تو اس کو جو ہے اس کو ملغا میں نہیں کیا جا سکتا. وہ قانون کے مطابق لا ول ٹیکس اون کورس, آرمی ایکٹ بھی فنکشنل ہے, سیکریٹ ایکٹ بھی فنکشنل ہے, چیلنج بھی کیا گیا. میرے نزدیک اس کو ڈائریکٹ نہیں چیلنج کیا جا سکتا. ہر لا کو 199 کے تحت جو ہے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے, سپریم کورٹ کا ماموں جی کا دکان نہیں بننا چاہیے. نہیں کنرانی صاحب, پولیٹیکل کوسچن کی بات کر رہا ہوں. مثلا PTI کی حکومت میں چیئرمین PTI وزیر اعظم تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بنا. شیخ رشید احمد ہوں یا کابینہ کے دوسرے وزراء ہوں, آج چونکہ شیخ صاحب گرفتار ہو گئے, تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کیسز سنیں گے, جو آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ان کیسز کو نہیں سنیں, جو عطا بندیال صاحب جیسے کہتے تھے کہ ساس کا کیس داماد کیسے سنیں, تو اس طرح کے اعتراضات تو آئیں گے نا, پھر کیا آپشن بنیں گے؟ دیکھیں, آپ کو اگر قاضی صاحب کے ساس پر اعتراض جائے تو قطعاً نہ سنیں, ان کی ذات پر اعتراض آتا ہے تو قطعاً نہ سنیں. مگر میری گزارش ہے, قاضی صاحب کا معاملہ ساس اور ساکھ سے مختلف ہے. جن کا ساس اور ساکھ انوالو تھا انہوں نے تو اپنے ساکھ کو برباد کیا اور ساس کو ترجیح دی. قاضی صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی باعث نہیں ہے, نہ قاضی صاحب کسی کے لیے پریجوڈس ہے, نہ کسی سے ہمدردی ہے. ان کی ہمدردی اللہ رسول اور پاکستان اور قائد اعظم کے ساتھ ہے. بس اس سے زیادہ قاضی صاحب کوئی تعلق کسی سے نہیں ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں, انتہائی صاف اور بڑی اچھی بات آپ نے کی. بیرسٹر رضا حیات صاحب, الیکشن بھی آ رہے ہیں, مثلا وہ جیسے بلاول بھٹو نے کہا 190 دن نہیں 100 دن 120 دن الیکشن ہونے تو ہیں, اگر الٹیمیٹلی فیبرری میں بھی ہونے ہیں, پھر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا الیکشن جب آئیں گے اس کورٹ کے لیے؟ یہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے شوکت صاحب. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کے دور میں جو الیکشنز ہوں گے اس پہ پورے پاکستان کو پورا یقین ہوگا. قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایک فیتھ ہے اور ٹرسٹ ہے. ابھی جو پہلے میرے بھائی بات کر رہے تھے, بالکل صحیح بات ہے, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کے یہ سارے کیسز جن کے فیصلے ہو چکے ان کو کھولیں. انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا. تیسری بات شوکت صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے, جب عمران خان صاحب کے دور میں نیشنل اسمبلی توڑی گئی تھی تو وہ عمر عطا بندیال صاحب نے بحال کی تھی. جب عمران خان صاحب کا عدم اعتماد ہوا تھا تو رات کی عدالتیں کھل گئی تھیں. تو آپ کو پتہ ہے PTI والوں نے کیا تنقید کی تھی ان پہ. ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی ایک چیز ہے اور اچھی روایت ہے کہ عدلیہ بولتی ہے اپنے فیصلوں کے سامنے, کسی جگہ انٹرویوز نہیں دیتے.
اور اپنے آپ کو کنٹروورسیز میں نہیں لے کے آتے. میرا خیال میں اب چونکہ بندیال صاحب اس منصب سے اور اس حلف سے جو انہوں نے اٹھایا تھا، اس ذمہ داری سے انہوں نے بہت باعزت طور پہ اپنا وقت گزارا ہے، اب باہر آئیں گے تو یہ سوالات ہوں گے اور وہ شاید اس پہ بات نہ کریں، لیکن یہ بات بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی. الیکشنز ہوں گے شوکت صاحب، اللہ کرے فیبرری میں الیکشنز ہو جائیں، جنوری میں ہو جائیں، فیبرری میں ہو جائیں، لیکن جیسے آپ نے الیکشن لڑنے ہیں، آپ نے الیکشن لڑنے ہیں اور آپ خود سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ جی شوکت صاحب آپ کو پتہ ہے جب آپ سے بھی بات ہو رہی تھی تو میرا سوال تھا آپ سے، کوئی شک تھا تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، اگر شک نہ ہوتا تو میں آپ سے نہ پوچھتا. لیکن باہر کیا ہم لوگ تیار ہیں جی، یہ نظام جو ہے اس کو تسلسل ملنا چاہیے. لیکن ایک شوکت صاحب میں بات کروں، یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہمارے چیف جسٹس بلوچستان سے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ بلوچستان سے ہیں، ہمارے بہت سارے اعلیٰ عہدیدار وہ بلوچستان سے ہیں. چیئرمین سینٹ آئینی ہوتا ہے کی ذاتی طور ہاں جی چیئرمین سینٹ بھی وہ بھی آئینی ہوتا ہے، وہ بھی بلوچستان سے. چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے ہیں. صادق سنجرانی اصل صاحب، میں میری غلطی ہے، میں چیئرمین سینٹ صاحب کی یہ میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے کہ میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا. تو ہمارے بلوچستان کے جو بھائی بہن ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، وہ اپنے آپ کو پنجاب کے ہاتھوں یا دوسرے صوبوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو تھوڑا سا زخمی محسوس کرتے تھے. اب انشاءاللہ یہ محرومی کا جو احساس ہے ختم ہوگا. بہت شکریہ بیرسٹر رضا حیات صاحب، یہ ختم ہو جائے گا. بہت اچھا تاثر ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کو شوکت صاحب، میری آخری بات سن لیجیے گا. میں یہ کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. دونوں کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے.